ٹرمپ کا ایران پر فضائی حملے منسوخ کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا، آج رات ایران پر طے شدہ حملے اور بمباری کو منسوخ کرتا ہوں۔ ایرانی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کے بعد حملے منسوخ کیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے نکات طے پا گئے۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا پاکستان، سعودی عرب اور اسرائیل نے بھی سفارتی معاہدے کی توثیق کر دی۔ قطر، مصر، ترکیہ اور بحرین بھی اہم ترین معاہدے کا حصہ ہیں۔ حتمی معاہدے تک ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ معاہدے پر دستخط کے وقت اور جگہ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے آج رات ایران پر طاقتور حملوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی ٹرمپ کی دھمکی پر سخت وارننگ۔ اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ غلط حکمت عملی اور جلد بازی کے فیصلے صورتحال بدترین کر دیں گے۔ کسی بھی مہم جوئی سے عالمی توانائی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوگا۔ جارحیت پسند خطے میں نہ ختم ہونے والی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اب دنیا بالکل مختلف ایران دیکھے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت کا عبرتناک جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی ختم کر دی۔ مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو گئے۔ امریکہ اور اس کے سہولت کار سنگین نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ 13 جون کو پاکستان آئیں گے۔ العربیہ نیوز کا دعویٰ، عباس سراغچی پاکستانی قیادت سے اہم ترین علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان، قطر، سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے حکام کی اجلاس کی تیاری۔ اجلاس کا مقصد ثالثی کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لینا اور معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ معاہدے کی کامیابی کے لیے عالمی ضمانتوں کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ سعودی عرب کا پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات بحالی کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، حملے خطے میں تناؤ اور کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ سعودی عرب کا خطے میں امن و امان اور استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ ترکیہ کا بھی ایران اور امریکہ کو مذاکرات بحال کرنے کا مشورہ۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، ایران امریکہ کشیدگی سے بچنے کے لیے حملے بند کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ امن معاہدے کے لیے جاری کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ میکسیکو کے تاریخی اسٹیڈیم میں میوزیکل نائٹ سج گئی۔ عالمی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس۔ شکیرا کی فیفا ورلڈ کپ کے آفیشیل سانگ پر لائیو پرفارمنس۔ برنا بوائے کی بھی شکیرا کے ساتھ دھوم، موسیقی اور ثقافتوں کا حسین امتزاج۔ تقریب میں ہزاروں شائقین کی شرکت۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 3 ممالک فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ پہلے میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ 16 شہروں میں 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کرنے کی نظر ثانی اپیل 2 ججز کی اکثریت سے منظور کر لی۔ ایک جج نے حق دفاع ختم رکھنے کے حق میں اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ مختصر فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک نے کھلی عدالت میں سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ حق دفاع بحال کر کے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف دائر 10 شکایات خارج کر دیں۔ خارج کی گئی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے خلاف تھیں۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا ججز کے ضابطۂ اخلاق میں بھی ترمیم کا فیصلہ۔ اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں بھی ترمیم پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ججز ضابطۂ اخلاق اور رولز میں ترمیم کا معاملہ آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے پھر ایک دوسرے پر طاقتور حملے۔ امریکہ نے ایران میں اہداف پر ٹوماہاک میزائل داغ دیے۔ امریکی جنگی طیاروں کی ایران کے مختلف شہروں پر شدید بمباری۔ تہران، وینا، بندر عباس، جزیرہ سیریک اور جزیرہ کش زوردار دھماکوں سے گونج اٹھے۔
امریکہ نے ایرانی بندرگاہ گرگان، قشم اور ہنگام جزائر پر بھی بم گرا دیے۔ آبنہ ہرموز کے قریب ایرانی ایئر ڈیفنس سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جنوبی ایران میں ڈرون کنٹرول یونٹس اور فضائی دفاعی نظام پر بھی بمباری۔ امریکی بمباری سے کرگان میں 2 ایرانی شہری زخمی بھی ہوئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائی کا اصل ہدف جنوبی ایران میں عسکری تنصیبات تھیں۔ ایران کے متعدد شہروں پر اپنے دفاع میں حملے کیے۔ حملے کرنے میں اسرائیل شامل نہیں تھا۔ ایران کی طرف سے امریکی جارحیت کا بھرپور جواب۔ آبنہ ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 18 اہداف پر میزائل فائر کیے گئے۔ خلیج کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی F-16 جنگی طیارے پر میزائل داغ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان شدید جھڑپیں ہیں۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنہ ہرمز میں کسی امریکی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنہ ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی عہدے سے مستعفی۔ جان ہیلی نے دفاعی اخراجات کے معاملے پر وزیر اعظم کے اسٹارمر سے اختلافات کے باعث استعفیٰ دیا۔ جان ہیلی کا وزیر اعظم کو خط، موقف اختیار کیا کہ آپ ملک کے دفاع کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ تیار۔ بجٹ حجم 2250 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ میں وفاق کی جانب سے 1671 ارب روپے سے زیادہ ملیں گے۔ وفاق سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 159 ارب سے زائد ملیں گے۔ صوبائی حکومت کو اپنے وسائل سے 150 ارب روپے کی آمدن کی توقع ہے۔ ضم اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ وفاقی حکومت کے اعلان کردہ اضافے کے مطابق ہوگا۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے سے زیادہ رکھے جانے کی تجویز۔ بجٹ میں خواتین کو روزگار کے لیے قرضے دینے کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ فوری کھولنے کی استدعا مسترد کر دی۔ مونال ریسٹورنٹ کی بندش کے خلاف CDA کی نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کے سپریم کورٹ فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق جانوروں کے حقوق ہیں لیکن انسانوں کے نہیں۔ وکیل مونال ریسٹورنٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے سے تمام عدالتوں میں زیر التوا کیسز نپٹانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے استفسار کیا کہ متعلقہ فریقین کو سننے کا نقطہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا؟ سپریم کورٹ میں تمام وکیل کیوں گونگے ہو گئے تھے؟ کیس کی مزید سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔